سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کی مشہور ترین فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی 1138 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی کو بہادری، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 عیسوی میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایک فوجی افسر تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو 1171 عیسوی میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ 1174 عیسوی میں حکمرانی پر فائز ہوئے۔ مصر کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 1182 عیسوی تک شام، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتے تک خون ریزی جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بیت المقدس پورے 91 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ جب بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کہرام مچ گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگی۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجوں پر فوجیں فلسطین روانہ ہونے لگی۔ یورپ کی اس متحدہ افواج کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ عیسائیوں کا سلطان کے ساتھ 11 بار مقابلہ ہوا۔ سب سے اہم مارکہ ارسوف کا تھا۔ سلطان نے جوامردی اور بہادری کی درخشندہ مثالیں پیش کی۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی۔ فریقین میں معاہدہ صلح ہوا، جس کی روح سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس صلیبی جنگ میں سوائے عکا شہر کے عیسائیوں کو کچھ حاصل نہ ہوا اور وہ ناکام واپس ہوئے۔ رچرڈ شیردل سلطان کی بہادری اور سخاوت سے بہت متاثر ہوا۔ جرمنی کا بادشاہ بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا اور تقریباً 6 لاکھ عیسائی ان جنگوں میں کام آئے۔ تیسری صلیبی جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین حکمران ہے۔ 1886 عیسوی میں عیسائیوں کے صلیبی سردار رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر عیسائی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حطین میں اسے جا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہیں دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ 1187 عیسوی کو حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجہ میں 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ 4 مارچ 1993 عیسوی میں 56 سال کی عمر میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا اور انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی مشہور زمانہ عموری مسجد کی نواح میں سپرد حق کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کل 20 سال حکومت فرمائی۔ ایک انگریز مورخ نے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بڑی تعریف کی اور لکھتا ہے کہ اس نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔ اپنا خزانہ اس نے مخلوق خدا کی خدمت میں صرف کیا۔